بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز۔ مسافر یہ فاعل کا صیغہ ہے، سافر یسافر مسافرتن، اس سے یہ فاعل کا صیغہ ہے مسافر، اور صلاۃ مضاف، صلاۃ المسافر یعنی مسافر کی نماز۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرب فی الارض کے معنی ہیں زمین میں چکر لگانا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو یہ جو ضربہ لفظ ہے اس کے معنی مختلف اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو پھرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں کمی کرو، یعنی نماز میں قصر کرو۔ وروى البخاری ومسلم عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، خرجنا ہم نکلے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من المدینہ مدینے سے، الی مکہ مکے کی طرف، فکان یصلی رکعتین رکعتین، فکان یصلی رکعتین رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت ادا کرتے تھے، یعنی جہاں جہاں 4 رکعت ہیں اس کی جگہ آپ دو دو رکعت پڑھتے، حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینے واپس آئے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ حدیث جو مصنف نے نقل کی، یہ دراصل مسافر کی نماز کی مشروعیت کو بتانے کے لیے نقل کی، کہ شریعت میں اس کا حکم موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ اقل السفر الذي يجب فيه قصر الصلاة، تو اب جب حکم موجود ہے کہ قصر کی جائے گی، تو پھر بعض حضرات نزدیک قصر کرنا یہ سنت ہے، اور احناف کے ہاں قصر واجب ہے۔ اقل السفر الذي يجب فيه قصر الصلاة، تو سفر کتنا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی یہ بھی مختلف ہی ہے۔ چنانچہ حنابلہ کے ہاں جہاں 4 دن یا اس سے کم کی نیت ہے تو وہاں آدمی مسافر ہے، اس سے زیادہ ہے تو اقامت ہے۔ شوافی کے ہاں 14 دن، احناف کے ہاں 15 دن، یعنی اس سے کم اگر ہے تو آدمی مسافر ہے، اس سے زیادہ کہیں ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مقیم ہے۔ اقل السفر الذي يجب فيه قصر الصلاة، سفر کی کم سے کم مقدار، الذي يجب فيه قصر الصلاة، جس میں واجب ہے نماز کی قصر، یعنی نماز کو کم کرنا جس میں واجب ہے۔ وَيُرَخَّصُ فِيهِ الْإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ، اور جس میں افطار کی گنجائش ہے، افطار کی رخصت ہے، فی رمضان، رمضان میں، یعنی مسافر بھی ان اشخاص میں سے ہے جن کو گنجائش دی گئی ہے کہ رمضان کے ایام میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں وہ ادا کرے گا۔ تو سفر کی کم سے کم مقدار کیا ہے، ہوا ما کانت مسافتہ، یہ وہ سفر ہے جس کی مسافت ثلاثت ایام من اکثر ایام السنۃ، جس کی مسافت 3 دن ہو سال کے دنوں میں سے چھوٹے دنوں کے اعتبار سے، جیسے جاڑے کے دن سب سے چھوٹے ہوتے ہیں
تو 3 دنوں میں جتنی مسافت طے ہوگی اتنے اعتبار سے جب آدمی چلے گا تو مسافر کہلائے گا، بالسیر الوسط، درمیانی رفتار سے، وہو مشی الاقدام وسیر الابل، اور وہ درمیانی رفتار کیا ہے؟ یا تو آدمی پیدل چل رہا ہو یا اونٹوں کی جو چال ہوتی تھی اس اعتبار سے۔ تو شروع کے ادوار میں سفر کو دراصل منزل کے اعتبار سے بلکہ اونٹوں کی رفتار کے اعتبار سے ناپا جاتا تھا، اور اس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا کہ کتنا وقت لگے گا۔ عام طور پر دن میں 2 بار چلتے تھے لوگ، ایک تو صبح چلتے، پھر دن بھر آرام کرتے، پھر شام کو پھر سے روانہ ہوتے۔ پھر جب کلومیٹر اور میل وغیرہ مسافت کو باضابطہ ناپنے کی شروعات ہوئی تو اس کو پھر بدل دیا گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی مختلف اقوال بن گئے، بعض حضرات کے ہاں 88 کلومیٹر، بعض حضرات کے ہاں 80 کلومیٹر، اور احناف کے ہاں زیادہ تر جو متداول قول ہے وہ ہے 78 کلومیٹر، یعنی اگر 78 کلومیٹر کے آس پاس، بلکہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ آدمی طے کرتا ہے تو فہو مسافر، تو مسافر ہے۔ من قطع مسافت ثلاثت ایام فی ساعت، اسی لیے انہوں نے آگے مسئلہ بتایا، جس نے مسافت طے کی، قطع کے معنی کاٹنا، لیکن یہاں معنی ہے طے کرنا، جس نے طے کی مسافت ثلاثت ایام، 3 دن کی مسافت، یعنی 3 دن جتنی مسافت طے کی جا سکتی تھی آرام سے چلنے کے اعتبار سے، کسی نے وہ مسافت طے کی فی ساعت، ایک ہی گھنٹے میں، مثلا علی مرکب سریع کالقطار والطائرۃ، جیسے علی مرکب سریع، تیز رفتار سواری پر، جیسے ٹرین ہے، جہاز ہے، وجب علیہ القصر، تو اس پر قصر واجب ہے، یعنی اس کے لیے باضابطہ اب قصر کی گنجائش ہے۔ القصر واجب علی المسافر، تو قصر مسافر پر واجب ہے، عند الاحناف یہی حکم ہے کہ اس کے لیے واجب ہے۔ من اتم صلاتہ، اسی وجہ سے احناف کے ہاں من اتم صلاتہ، جس نے اپنی نماز کو پورا کیا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھا، پھر سفر میں، فقط اساء، تو اس نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو قصر ہے یہ دراصل رخصت دی گئی ہے، تو رخصت کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن احناف کے یہاں اس کا جواب یہی بتایا جاتا ہے کہ رخصت جب اللہ کی طرف سے ملی ہے تو اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال المسافر یقصر فی فرض الظہر والعصر والعشاء، مسافر قصر کرے گا ظہر کی فرض نماز میں اور عصر کی اور عشاء کی، یعنی 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان کو 2 کر کے پڑھے گا۔ فیصلی الفرض فی هذه الاوقات، تو فرض نماز پڑھے گا ان اوقات میں رکعتین، 4 رکعت، بدل 4 رکعات، 4 رکعت کے بدلے میں، یعنی 4 رکعت چونکہ ان میں فرض ہیں ان کی جگہ 2 رکعت ادا کرے گا۔ ولا یقصر فی الفجر والمغرب، البتہ فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں کرے گا۔ اب سفر کی نیت کی صحت کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ تشترط لصحت نیت السفر ثلاثۃ امور، سفر کی نیت کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو وہ 3 شرائط ہیں، ثلاثۃ امور، 3 چیزیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، گویا کہ آدمی مسافر کہلائے گا۔ ان یکون الذی قد نوى السفر بالغا، کہ جس نے سفر کی نیت کی وہ بالغ ہوگا، بالغ ہو۔ فلو کان صبیا لا یجب علیہ القصر، اگر بچہ ہے تو اس پر قصر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فی نفسہ ہی شریعت کی طرف سے مکلف نہیں ہے، یعنی اس پر چونکہ نماز فرض نہیں ہے لہذا قصر کے سلسلے میں اس کے بارے میں حکم
نہیں ہے، وہ 4 بھی پڑھ سکتا ہے، وہ 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ ان یکون الذی قد نوى السفر بالغا، کہ جس نے سفر کی نیت کی وہ بالغ ہو، فلو کان صبیا، اگر وہ بچہ ہے، لا یجب علیہ القصر، تو اس پر قصر واجب نہیں ہے۔ ان یکون الذی قد نوى السفر مستقلا بسفرہ، اسی طریقے سے جس نے سفر کی نیت کی وہ مستقل ہو اپنے سفر میں۔ مستقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ، اس کی نیت خود اس کے ہاتھ میں ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی نیت دوسرے کے ہاتھ میں ہے؟ جیسے فلا یجب القصر اذا کان تابعا للذی لم یکن ناویا فی السفر، تو قصر واجب نہیں ہے اذا کان تابعا، جب کہ کوئی شخص تابع ہے ایسے شخص کے جس نے سفر کی نیت نہیں کی ہے۔ جیسے ایک ٹور پروگرام ہے، ٹور پروگرام میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹور ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہاں کہاں جانا ہے، تو ہم نے کہا کہ اچھا خاصا جانا ہوگا، ہم نے نیت سفر کی، لیکن جو رہبر ہے اس نے سفر کی نیت نہیں کی، بلکہ گھر سے 4 کلومیٹر باہر نکلے اور وہاں انہوں نے 15 دن گزارے، تو لہٰذا اس صورت میں نیت صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر باخبر کر دیا گیا کہ یہ صورتحال رہے گی تو پھر نیت صحیح ہوگی۔ اسی طریقے سے غلام جو ہے، غلام کے سلسلے میں بھی یہی معاملہ ہوتا تھا۔ اسی طرح اور مثالیں بھی انہوں نے آگے دی ہیں۔ فلا تعتبر نیت الزوجۃ بالسفر اذا لم ينوي الزوج السفر، چنانچہ تعتبر نیت الزوجۃ بالسفر، زوجہ کی سفر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی سفر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اذا لم ينوي الزوج السفر، جب کہ شوہر نے سفر کی نیت نہیں کی، یعنی دونوں ایک ساتھ گھر سے نکلے تو انہوں نے سفر کی نیت خود ہی کی، جب کہ ادھر بتایا ہی نہیں گیا کہاں جانا ہے، کتنے دن کہاں ٹھہرنا ہے۔ لأن الزوجۃ تابعۃ لزوجہا، اس لیے کہ اس صورت میں زوجہ اپنے شوہر کے تابع ہے۔ ولا تعتبر نیت الخادم بالسفر، اسی طریقے سے خادم کی نیت سفر صحیح نہیں ہوگی اذا لم ینوی سیدہ السفر، جب کہ اس کا جو آقا ہے اس نے سفر کی نیت نہیں کی۔ لأن الخادم تابع لسیدہ، اس لیے کہ خادم عام طور پر اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے۔ وقضا لا تعتبر نیت الجندی بالسفر، اسی طریقے سے فوجی جو ہے اس کی سفر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اذا لم ینوی امیرہ السفر، جب کہ امیر نے سفر کی نیت نہیں کی ہے۔ لأن الجندی تابع لأمیرہ، اس لیے کہ فوجی اپنے امیر کے تابع ہے، یعنی اگر پہلے سے واضح ہے کہ کہاں جانا ہے، کتنی مسافت ہے، کس طرح چلنا ہے، تب تو واضح ہے، لیکن پہلے نہیں بتایا گیا بلکہ صرف اتنا کہا گیا آپ چلیے ہمارے ساتھ، تو اس صورت میں فوراً ایک شخص کا نیت کرنا، جب کہ جو رہبر ہے جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس نے سفر کی نیت نہیں کی ہے، تو جو تابع ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وقضا لا تعتبر ثالث جو تیسری شرط ہے، اللہ تکون مسافت السفر اقل من 3 ایام بالمشی علی الاقدام، اسی طریقے سے مسافت سفر جو ہے وہ 3 دن سے کم کی جو مسافت ہے اس سے کم نہ ہو، بالمشی علی الاقدام، یعنی پاؤں پر چلنے کے اعتبار سے، یعنی جو رفتار ہے اس رفتار کے اعتبار سے چونکہ ناپا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، گویا کہ 78 کلومیٹر سے کم نہ ہو، اگر 78 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر یہ سفر میں جو ہے شامل نہیں ہوگا۔ تقدر مسافت السفر 77 کلومیٹر، چنانچہ حاشیے میں انہوں نے دیا ہے کہ یہ 77 کلومیٹر، یعنی 78 کلومیٹر اگر ہے تو مسافر شمار ہوگا، 77 کلومیٹر ہے مسافر شمار ہوگا، اس سے کم اگر ہے تو پھر مسافر شمار نہیں ہوگا۔